یہ کہانی ہے ایک ایسے ریجن کی جو صدیوں سے آذری اور آرمینائی لوگوں کے درمیان چکلش کا باعث رہا ہے۔ نگورنو کاراباخ ریجن کا جھگڑا آذری آبادی اور آرمینین ایتھنک گروپ کے درمیان ہے۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ایتھنک گروپ عام طور پر زبان کی بنیاد پہ بنتے ہیں، جیسا کہ پنجابی، بنگالی، سندھی، یہ علیحدہ علیحدہ ایتھنک گروپس ہیں۔ اب یہاں نہ صرف زبان کا مسئلہ تھا، یعنی ایتھنک گروپس کے درمیان مسئلہ تھا، بلکہ یہ مذہب کا بھی مسئلہ تھا، کیونکہ آذری لوگ مسلمان تھے اور آرمینین جو تھے وہ کرسچن تھے۔ یعنی یہ ایتھنک کنفلکٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ریلیجیس کنفلکٹ بھی بن چکا تھا۔ اب ایسا تھا کہ اس علاقے میں آرمینین ایتھنک گروپ کے لوگوں کی میجورٹی تھی، جو کہ عیسائی بھی تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آذری زبان بولنے والے بھی خاصی تعداد میں موجود تھے جو کہ مسلمان تھے۔ یہاں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آذری زبان ترکی زبان سے ملتی جلتی ایک زبان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آذربائیجان اور ترکی کے درمیان بہت اچھے ریلیشنز ہیں، اور یہ خطہ آذربائیجان میں شامل تھا۔ اس وقت آذربائیجان اور آرمینیا دونوں ہی سوویت یونین کا حصہ ہوتے تھے، ایک طرح سے سوویت یونین کی ہی سٹیٹس تھے۔ اس ریجن کی آرمینین پاپولیشن نے کئی دفعہ سوویت یونین سے ڈیمانڈ کی کہ ہمیں آذربائیجان سے علیحدہ کر کے آرمینیا میں شامل کر دیا جائے، لیکن سوویت یونین نے ان کی ڈیمانڈ نہیں مانی۔ اس کے بجائے اس خطے کو بہت ساری ریجنل اٹانومی دے دی، اور اس طرح یہ ایشو دبا رہا۔ بہت عرصہ یہ ایشو جو ہے وہ اس لیے بھی دبا رہا کہ آذربائیجان اور آرمینیا دونوں ہی سوویت یونین کے حصے تھے، سوویت یونین کی سٹیٹس تھے۔ تو نگورنو کاراباخ کا ریجن چاہے آذربائیجان کا حصہ ہوتا چاہے آرمینیا، اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا تھا۔ لیکن جب سوویت یونین ڈیزالو ہو گیا تو یہ مسئلہ دوبارہ پیدا ہو گیا کہ نگورنو کاراباخ کا ریجن آذربائیجان میں شامل ہوگا یا آرمینیا میں شامل ہوگا۔ اور 1991 میں آرمینیا اور آذربائیجان دونوں ہی سوویت یونین سے علیحدہ ہو گئے۔ آزادی سے پہلے بھی نگورنو کاراباخ ریجن کی آرمینین پاپولیشن نے اگین سوویت یونین سے یہ ریکویسٹ کی کہ ہمیں آرمینیا میں شامل کر دیا جائے، لیکن سوویت یونین نے ان کی ڈیمانڈ ریجیکٹ کر دی۔ آزادی کے فوراً بعد ہی آذربائیجان اور آرمینیا میں نگورنو کاراباخ ریجن کو لے کے جنگ چھڑ گئی۔ یہ جنگ آذربائیجان کے لیے ایک بھیانک خواب ثابت ہوئی، کیونکہ نہ صرف نگورنو کاراباخ کا ریجن بلکہ آذربائیجان کے اور بھی کافی سارے علاقوں پر آرمینیا نے قبضہ کر لیا، اور 1994 میں سیز فائر ایگریمنٹ ہو گیا، اور اس کے بعد بہت سارے کنٹریز نے آرمینیا پہ زور دیا کہ یہ تمام علاقے جو جنگ میں آرمینیا نے آذربائیجان سے قبضے میں لیے، یہ آذربائیجان کو واپس کر دے۔ یہاں تک کہ یو این کی جنرل اسمبلی نے بھی کافی ساری ریزولوشنز پاس کی جس میں آرمینیا سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ آذربائیجان کے علاقے اس سے واپس کر دے، لیکن آرمینیا نے ایسی کوئی بھی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ یہاں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پاکستان نے آذربائیجان کا ہمیشہ نگورنو کاراباخ ریجن کے معاملے پر ساتھ دیا ہے۔ اسی طرح انڈیا نے آرمینیا کا ہمیشہ ساتھ دیا ہے اس ایشو پہ،
اور آذربائیجان پاکستان کو کشمیر کے ایشو پہ سپورٹ کرتا ہے، اسی طرح آرمینیا انڈیا کو کشمیر کے ایشو پر سپورٹ کرتا ہے۔ معاملہ یوں ہی چلتا رہا، بیچ میں متعدد بار آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان چھوٹی موٹی جھڑپیں بھی ہوتی رہی، لیکن ایک بہت بڑی جنگ نہیں ہوئی اور موسٹلی علاقوں پر آرمینیا کا قبضہ ہی رہا، یہاں تک کہ 2020 آ گیا۔ اب حالات مختلف تھے۔ آذربائیجان کے پاس الہام علیجیو کی صورت میں ایک کرزمیٹک لیڈر تھے جن کا ڈریم تھا کہ وہ نگورنو کاراباخ ریجن کو آرمینیا کے قبضے سے آزاد کروائیں گے اور دوبارہ آذربائیجان میں شامل کریں گے۔ اس خواب کو عملی جامہ پہنانے کے لیے انہوں نے اپنی ملٹری کو ری آرگنائز کیا، جدید ترین اسلحہ خریدا، دوسرے ممالک خاص طور پر ترکی میں فوج کی بہترین تربیت کروائی۔ ترکی اور دوسرے ممالک جیسا کہ روس سے اپنے تعلقات کو مزید بہتر کیا تاکہ جنگ کی صورت میں روس پہلے کی طرح آرمینیا کی مدد نہ کرے۔ اپنی فوج کو ترکی اور اسرائیل سے خرید کر جدید ڈرون دلوائے۔ 27 ستمبر 2020 27 سپٹمبر 2020 کو آرمینیا اور آذربائیجان میں دوبارہ جنگ چھڑ گئی۔ اس دفعہ جنگ میں آذربائیجان کا پلڑا بھاری رہا۔ اس نے نہ صرف نگورنو کاراباخ ریجن کے زیادہ تر حصے پر اپنا کنٹرول حاصل کر لیا، بلکہ نگورنو کاراباخ ریجن کے علاوہ بھی آذربائیجان کے جن علاقوں پر آرمینیا نے قبضہ کیا تھا وہ علاقے واپس لے لیے۔ قریب تھا کہ نگورنو کاراباخ کی کیپٹل سٹیپنیکرٹ پر بھی آذربائیجان کا قبضہ ہو جائے۔ ایک پیس ڈیل سائن ہو گئی، رشیا نے اس میں سہولت کار کے طور پر کام کیا اور جنگ ختم ہو گئی۔ اب ہم ڈسکس کریں گے کہ پی پی ایس سی ایف پی ایس سی میں جو اکثر اس ڈسپیوٹ سے ریلیٹڈ کوسچنز پوچھ لیے جاتے ہیں یا پوچھے جا سکتے ہیں۔ تو سب سے امپورٹنٹ تو کوسچن ہے نگورنو کاراباخ ریجن از ریکوگنائزڈ ایز اے پارٹ آف وچ کنٹری؟ تو اس کا آنسر ہے آذربائیجان۔ نگورنو کاراباخ ریجن از ریکوگنائزڈ ایز اے پارٹ آف آذربائیجان، وہ آذربائیجان کا پارٹ سمجھا جاتا ہے، آلدو اس پہ پہلے قبضہ آرمینیا کا تھا، بٹ اب وہ بھی قبضہ آذربائیجان نے چھڑوا لیا۔ نیکسٹ کوسچن ہے when was first war between Azerbaijan and Armenia ended؟ تو یہ 1994 میں ان کے درمیان پہلی جنگ اینڈ ہوئی تھی اور 1991 میں جنگ شروع ہوئی تھی۔ when modern conflict between Azerbaijan and Armenia erupted؟ اب یہ جو ماڈرن کنفلکٹ ہوا ہے یعنی موجودہ جنگ ہوئی ہے آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان، یہ 27 سپٹمبر 2020 کو شروع ہوئی ہے اور سیز فائر ایگریمنٹ سائن ہوا ہے 9 نومبر 2020 کو اور وہ انفورس ہوا ہے 10 نومبر 2020 کو۔ نگورنو کاراباخ ریجن کا کیپٹل ہے سٹیپنیکرٹ اور آذربائیجان کا کیپٹل ہے باکو۔ اسی طرح آرمینیا کا کیپٹل ہے یریوان۔ اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ نگورنو کاراباخ ریجن کا ایک اور بھی نام ہے، وہ ہے ارتساخ۔ آذربائیجان کے پریزیڈنٹ کا نام ہے الہام علیجیو اور آرمینیا کے پریزیڈنٹ کا نام ہے سارگ سیان۔ ایک دفعہ ہم ان کوسچنز کو اگین ریپیٹ کر دیتے ہیں۔ نگورنو کاراباخ ریجن از ریکوگنائزڈ ایز اے پارٹ آف آذربائیجان۔ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان پہلی جنگ 1991 میں سٹارٹ ہوئی، 1994 میں اینڈ ہوئی اور یہ جو ماڈرن کنفلکٹ ہے ان کے درمیان یہ 27 سپٹمبر 2020 سے سٹارٹ ہوا اور 9 نومبر 2020 کو ختم ہو گیا۔ نگورنو کاراباخ ریجن کا کیپٹل ہے
स्टेपनेकट, और आज़रबाईजान का कैपिटल है बाकू और आर्मीनिया का कैपिटल है येरेवान, और नगोर्नो काराबाख रीजन का दूसरा नाम है अर्थसाख, और आज़रबाईजान के प्रेसिडेंट हैं एलिहाम एलिजीव और आर्मीनिया के प्रेसिडेंट हैं सारगसियान।